اور ایک حدیث پاک ہے، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میری امت رمضان المبارک کا احترام کرتے رہے گی، رمضان کی حرمت میری امت میں باقی رہے گی۔ حرمت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آ جائے بندوں کی زندگیوں میں تبدیلی آ جائے، انقلاب آ جائے، بندوں کے اعمال میں، ان کے اخلاق میں، ان کے کردار میں، ان کی سوچ و فکر میں اور ان کی دل کی دنیا کے اندر انقلاب اور تبدیلی آ جائے، یہ رمضان کی حرمت کہتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا جب تک میری امت میں رمضان کی حرمت باقی رہے گی، اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی ذلیل و رسوا نہیں فرمائے گا۔ ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ میری امت کو ذلت و رسوائی عطا نہیں فرمائے گا، اور میری امت ذلیل و رسوا نہیں ہوگی جب تک وہ رمضان کی حرمت کو باقی رکھے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس حدیث پاک کے دو مفہوم ہیں۔ پہلا مفہوم تو یہ ہے کہ رمضان کی حرمت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا نہیں کرے گا، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ رمضان المبارک کا احترام نہیں کرتے، اس کی حرمت کا خیال نہیں رکھتے، مطلب یہ ہے کہ رمضان آنے کے بعد بھی ان کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، ان کے اخلاق میں، ان کے کردار میں، ان کے اعمال میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ رمضان مہینہ آ گیا پھر بھی وہ گناہوں کی، نافرمانیوں کی زندگیوں میں لگے ہوئے ہیں، تو اس حدیث پاک سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا فرما دے گا، ساری دنیا میں، سارے عالم میں انہیں ذلیل و رسوا فرما دے گا جب تک جو لوگ رمضان کی حرمت کی قدر نہیں کریں گے۔ تو اس حدیث پاک سے جہاں ان لوگوں کے لیے بشارت ہے جو رمضان کی حرمت کو باقی رکھتے ہیں، وہیں ان لوگوں کے لیے وعید بھی ہے جو رمضان المبارک کی حرمت کا لحاظ نہیں رکھتے، رمضان آنے کے بعد بھی گناہوں میں زندگی گزارتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم سے اس حدیث کی وضاحت کے لیے صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسوائی کیا ہے، یہ حرمت کیا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں اگر کسی نے گناہ کیا، کوئی شرابی ہے شراب پیا، کوئی زانی ہے زنا کیا، رمضان کے مہینے میں جس نے گناہوں کا ارتکاب کیا، اس کے حق میں اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے بھی ان پر لعنت کرتے رہتے ہیں، اور کوئی نیکی ایسی نہیں ہوتی جو ان کی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ اور یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ رمضان کی قدر نہ کرنے والے آئندہ رمضان تک اگر وہ مر بھی جائے، انتقال بھی ہو جائے، تو کوئی نیکی انہیں جنت میں نہیں پہنچا سکے گی۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال یہ مہینہ جس طرح اس کی احترام کرنے پر بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں، وہیں اس کی ناقدری کرنے والوں کے لیے بڑی سخت وعیدیں بیان کی گئی ہے، بڑی سخت ان کے لیے تنبیہ بیان کی گئی۔ تو سرکار پیران پیر